پھر فرمایا وما لکم، اور کیا ہے تم کو، لا تقاتلون، نہیں تم جنگ کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اب یہاں ابھارنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا گیا کہ آخر ایسا کیوں نہیں. تعجب کی بات ہے کہ تم نہیں نکلتے اس راستے میں، تم نہیں نکلتے جنگ کے لیے. والمستضعفین، اور کمزور سمجھے گئے، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، الذین، وہ لوگ، یقولون، جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا من هذه القریۃ، نکال ہمیں اس بستی سے، الظالم اہلھا، جس کے رہنے والے ظالم ہو گئے، واجعل لنا من لدنک ولیا، اور بنا ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار، واجعل لنا، اور بنا ہمارے لیے من لدنک نصیرا، اپنے پاس سے کوئی ناصر و مددگار، دفاع کرنے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تھے تو جہاں ایک طرف مدینہ پر بار بار یلغار ہو رہی تھی، وہاں دوسری طرف مکہ میں پیچھے رہنے والے مسلمان جو ہجرت نہیں کر سکے تھے، عورتیں اور بچے، بیمار، معذور لوگ، ان کو کفار ان کے اسلام کی وجہ سے بہت ستاتے تھے اور تنگ کرتے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی ہجرت کی وجہ بھی کیا تھی؟ کیوں ہجرت کی تھی؟ دشمنوں کے مظالم کی وجہ سے، اہل مکہ کے ظلم کی وجہ سے انہوں نے ہجرت کی تھی. اب جو ہمت والے تھے، طاقت والے تھے، وہ تو ہجرت کر کے آ گئے، لیکن جو کمزور بچے تھے یا عورتیں تھیں وہ نکل نہیں سکتے تھے، وہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے. اب ان کا اسلام ظاہر کرنا ان کے لیے ایک بہت بڑی مشکل کا ذریعہ بن گیا تھا. تو وہ وہاں روتے تھے اور پکارتے تھے. کمزور مرد یعنی بوڑھے یا بیمار، اور عورتیں اور بچے جو کافروں کا ظلم و تشدد برداشت کرنے پہ مجبور تھے، وہ فریادیں کرتے تھے اللہ سے. کیا فریادیں؟ ربنا اخرجنا من هذه القریہ، یا رب تو ہمیں اس بستی سے نکال. کس بستی سے؟ مکہ سے. کیوں نکال؟ الظالم اہلھا، جس کے رہنے والے بہت ظالم ہو گئے، ہمیں ان ظالموں کے چنگل سے نجات دے. وہ ظلم کیوں کرتے تھے؟ ان کے اسلام کی وجہ سے. اللہ کے بندوں پر ظلم ہو رہا تھا اللہ کا نام لینے کی وجہ سے. وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور بنا ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار، یعنی کوئی ایسا بندہ پیدا کر کہ جو ہمیں اس چنگل سے نجات دلائے، اس ظلم سے نجات دلائے. وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ، اور بنا ہمارے لیے اپنے پاس سے نصیرا، کوئی مددگار. اب اردو ترجمہ تو ولی کا بھی مددگار ہے اور نصیر کا بھی، لیکن دونوں کا فرق کیا ہے؟ ولی کہتے ہیں من یتولی الامور، جو مختلف کاموں کا ذمہ دار ہو اور معاملات کو ہینڈل کرنا جانتا ہو، جو آپ کو فائدہ پہنچا سکے، جو آپ کے کام کر سکے. تو یا اللہ تو ہمارے لیے کو مددگار ایسا پیدا کر کہ جو ہمیں اس مشکل سے نجات دلائے، ہمارے لیے ایسا مددگار ثابت ہو کہ ہمیں ہماری اس مصیبت سے باہر نکالنے والا ہو. اور نصیر کا مطلب ہوتا ہے دفاع کرنے والا، کہ جو آ کے ہمیں پروٹیکٹ کرے اور جو ہمیں ڈیفینڈ کرے. حضرت ابن عباس جب اس آیت کو پڑھتے تو کہتے کہ میں اور میری ماں ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے معذور رکھا، یعنی اس آیت میں ہمارا ذکر ہے. عبداللہ بن عباس جی چھوٹے تھے نا،